الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي الكريم جل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دوستوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم تمام بینوں انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، برکتیں نازل ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج اس جمعے کے خطبے میں میں جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلامی اخلاق اور ہمارا اخلاق. تو آئیے اس تعلق سے سب سے پہلے میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کیا جو نماز پڑھنے والا ہو وہ اچھا مسلمان ہے؟ یا جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ اچھا مسلمان ہے؟ یا جو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو وہ مسلمان ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کا جواب ہے کہ نہیں، وہ اچھا انسان بہترین مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو بہترین مسلمان ہونے کے لیے کون سی چیز بیسک ہے جسے ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے؟ وہ ہے حسن اخلاق. کیونکہ بہت سارے نمازی ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، بہت سارے روزے دار ہیں جو برا بھلا بھی کہتے ہیں، بہت سارے حاجی ہیں جن کے اموال درست نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر اخلاق آ جائے، حسن اخلاق آ جائے، تو غور کیجئے ہماری نماز بھی بہتر، ہمارے عبادات بھی بہتر، ہمارے اندر حسن اخلاق آ جائے تو ہمارے روزے بھی بہتر. تمام چیزیں وابستہ ہیں حسن اخلاق سے. اور حسن اخلاق ہمارے اندر کب آئے گا؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا. کیونکہ حسن اخلاق یہ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے بہت ہی زیادہ ریلیٹڈ ہے، آپس میں ملتے جلتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. کہ اے نبی، ہم نے آپ کو وصیت کی اور آپ سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل والے قوم گزرے، ان کو بھی وصیت کی کہ تم اللہ سے ڈرو.
اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے لین دین بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، حدیث نمبر 1987، اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ دیکھو دنیا میں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے گی، گناہ کا کام ہو جائے گا تو تم فوراً نیکی کام کرو گے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ وخالق الناس بخلق حسن، تمہارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، تم لوگوں سے تمہارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، تمہارے اندر ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اسی طریقے سے غور کیجئے، ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی حسن الخلق، حدیث نمبر 2004، کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے عمل ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، جس انسان کے اندر اخلاق بہتر بہت زیادہ اچھا ہو، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر چلی جائے گی۔ پھر سوال کیا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلِ النَّارِ، اور کون سی چیز ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الفم والفرج، کہا کہ زبان، منہ اور شرمگاہ۔ معلوم کیا ہوا؟ دو چیزیں، حسن اخلاق، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیں اپنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے گا تو بہترین اخلاق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں جو بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے جب بات کرو تو بہترین انداز میں بات کرو، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، تم سے ناراض نہ ہو، اس لیے کہ بہترین بات کرنا، اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم غریب انسان ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، تم کسی سے اچھے سے تو بات کر سکتے ہو، کسی کا دل تو جیت سکتے ہو، یہی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الزکات باب اسم صدقہ، حدیث نمبر 1009، کل سلام من الناس علیہ صدقہ تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، اس کے درمیان انصاف کر دیجیے، یہ صدقہ ہے۔ کسی سے اچھے کلام سے گفتگو کر لیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کا سامان گر گیا، اس اٹھا کر کے دے دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، اس کو پانی پلا دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اپورچونٹی ہمارے لیے رکھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، معلوم کیا ہوا کہ حسن اخلاق میں بہترین بات شامل ہے، اچھے سے ہم بات کریں گے، یہ ہمارے لیے بہترین اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ غور کیجئے گا تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے فرمایا کہ اس کا بدلہ بتایا نہیں دنیا کے اندر۔ تین چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے گا، تین چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر اللہ نے دنیا میں نہیں بتایا۔ ایک روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا اس کا بدلہ کتنا ملے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم صبر کر رہے ہیں، صبر کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے عفو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اس کا بھی اجر اللہ ہی کو معلوم ہے۔ روزے کے تعلق سے وہ حدیث یاد کیجئے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے ہی لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور صبر کے تعلق سے فرمایا قرآن مجید میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر حساب تو بے حساب ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر عفو درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40، فمن عفا واصلح واجره علی اللہ، کہ جو معاف کر دے، لوگوں کے درمیان اصلاح کر دے، اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین کو ہے۔ معلوم کیا ہوا، یہ تینوں چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہیں اور اس کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اسی طریقے سے حسن اخلاق میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ حسن ظن رکھنا، بدگمانی نہیں کرنا۔
لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، نہ سوچنا کہ بھائی وہ میری تعلق سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے تعلق سے بات کر بھی رہے ہوں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمارے تعلق سے بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے آپ غور کیجئے گا تو بہترین اخلاق میں اور کیا آتے ہیں؟ بہترین اخلاق اپنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اصلاح بین الناس، لوگوں کے آپسی معاملات میں صلح کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم میں سے کوئی یہ قسم نہ کھائے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تم میں سے کوئی قسم نہ کھائے کہ میں اللہ رب العالمین کے کام کو اب نہیں انجام دوں گا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کہ تم قسم نہ کھاؤ، اور جو انسان قسم کھا لے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے بھی قسم نہ کھائے۔ لیکن ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اگر آپ غور کیجئے، ہماری چھوٹی موٹی تعلقات ہیں، بات چیت کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے ہم شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے وفات پر مرنے پہ شریک نہیں ہوتے، حالانکہ قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے باوجود ہمارے اخلاق یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے بھائی کے ہم شادی میں شریک ہونا گوارا نہیں کرتے، جبکہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بہترین اخلاق نہیں ہے۔ بہترین اخلاق کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ حدیث سنیے، صحیح بخاری کتاب الادب باب لیس الواصل بالمکافی، حدیث نمبر 5991، 5991، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ نیکی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے، بہترین اخلاق یہ نہیں ہے کہ لوگ تم سے سلام کر رہے ہیں تبھی تم سلام کرو، لوگ تم سے خبر خیریت پوچھ رہے ہیں تبھی تم پوچھو، لوگ تمہیں دے رہے ہیں تبھی تم دو۔ ایسا نہیں، اللہ نے کہا یہ تو بدلہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک طرح کا بدلہ ہے، وہ کر رہا ہے تب تم کر رہے ہو، بلکہ بہترین اخلاق تو یہ ہے کہ فلاں تم کو گالی دے رہا ہے تم اس سے اچھے سے بات کرو، فلاں تمہیں سلام نہیں کر رہا ہے تم اسی کو سلام کرو۔ بہترین اخلاق تو یہ ہے کہ فلاں تم کو تحفے تحائف نہیں دے رہا ہے، تم سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، تم اسی سے بڑھ چڑھ کے بات چیت کرو، تحفے تحائف پیش کرو، یہ بہترین اخلاق ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہوں، وہ رشتے کو کاٹتا ہے، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، میں ہمیشہ اس سے ملانا چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو یاد رکھو جب تک وہ تم سے نہیں ملے گا گویا کہ اس کے منہ میں راکھ ہے۔ مل کا لفظ ہے یعنی کہ اس کے منہ میں راکھ ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اور تم جب تک اس کو ملاتے رہو گے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2558۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، جہاں پر مومنوں کے اوصاف گنائے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے حسن اخلاق کی بہت ساری صفتیں گنائی ہیں کہ حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں، کون کون سی چیز ہمارے اندر ہوگی تو ہم بہترین اخلاق کے حامل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے وہ جگہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 134، کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف جس کی بلندی، جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ جنت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک لسٹ بنایا، اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی ہے کون؟ متقی کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اب اللہ رب العالمین آیت نمبر 134 میں متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہوں گے، ان کے اخلاق کیا ہوں گے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ متقی تو وہ ہیں، جنت تو وہ ہیں، بخشش تو ان کے لیے ہے، مغفرت تو ان کے لیے ہے جو مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راہ میں ظاہری طور پر اور
خفیہ طور پر. ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو یا کم ہو, اللہ رب العالمین کے راہ میں مال کو خرچ کرنا نہیں چھوڑتے. یہ پہلی صفت. دوسری صفت کیا فرمایا؟ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. متقی وہ ہے, بہترین اخلاق کے حامل وہ شخص ہوگا والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جانے والا. کیونکہ غصہ ایک ایسا چیز ہے, اس سے بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انسان غصہ کرے تو طلاق کی بات آ جاتی ہے, غصہ کرے تو سالوں سال کی جو دوستی ہوتی ہے دشمنی میں بدل جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو دوسری صفت بتایا متقیوں کی کہ غصے کو پی جانا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنگل میں پہلوان جب کسی کو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے, وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی دنگل میں آ کر کے کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب باب نمبر 36 حدیث نمبر 6114, فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں یا کسی دنگل میں کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان تو وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لے, اپنے نفس پر قابو پا لے, یہ سب سے بڑا پہلوان. تو معلوم کیا ہوا کہ غصے کو پی جانا یہ بہترین اخلاق کے حامل ہے, یہ بہترین اوصاف ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور کون سی صفت بیان کی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا. ہم راستے میں چل رہے ہیں, سامنے سے کوئی گاڑی والا آ رہا ہے, کچھ دھکا لگ گیا, کسی آدمی سے کچھ نقص ہو گیا, تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی ہے تو ہم لڑائی کر بیٹھتے ہیں. جبکہ اس معاملے میں, اس وقت, اس کنڈیشن میں اگر انسان اپنے آپ کو غلطی ٹھہرائے, اپنے آپ کو دوشی ٹھہراتے ہوئے معافی مانگ لے, تو اس کا اجر کیا ہے؟ وہ جان رہا ہے کہ غلطی سامنے والے کی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ لڑائی کو چھوڑ دے, لڑائی نہ کرے, معاف کر دے, اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا رکھا ہے, اجر کیا ہے. تو آئیے ایک حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب الادب باب حسن الخلق حدیث نمبر 4800 کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا زعیم, کہ میں ضامن ہوں, میں ذمہ دار بنتا ہوں. کس چیز کے لیے ذمہ دار بنتے ہیں اللہ کے رسول؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, کہ میں جنت کے اطراف میں اس کو گھر دلاؤں گا. کس کو گھر دلائیں گے اللہ کے نبی جنت کے اطراف میں؟ لمن ترک المراء وان کان محقا, جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو. ہم حق پر ہیں, ہم اگر لڑائی کریں گے تو ہم جیت سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس کو معاف کر دے رہے ہیں, چھوڑ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کے اطراف میں گھر دلاؤں گا. پہلی چیز. دوسری صفت اللہ کے نبی نے فرمایا وسط فی الجنہ, کہ میں جنت میں اس انسان کو درمیان میں گھر دلاؤں گا. کس شخص کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا, اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ مذاق نہیں کیوں نہ ہو, مذاق میں بھی اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وبیت فی وسط الجنہ, کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں اس کو گھر دلاؤں گا. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وبیت فی اعلی الجنہ, اور جو انسان جنت میں اعلی مقام چاہتا ہے, اعلی مقام جس کو چاہیے, اللہ کے رسول نے فرمایا لمن حسن خلقہ, جس کے اخلاق بہتر ہو جائیں, جس کا کردار بہتر ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے اعلی مقام کے لیے حصہ دلواؤں گا. بھائیوں اور دوستوں غور کیجئے, آدمی حق پر ہو اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاقی میں کیوں نہ ہو, آدمی کے اخلاق بہتر ہو جائے, تو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی نے ضمانت لی ہے کہ ہم تم کو اس حالت میں کیا کریں گے؟ جنت دلوائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو بہتر بنائیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے اخلاق سے انسپائر ہو کر, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہو, بہت ہی زیادہ اپنے اسلام, اپنے دین کو کنورٹ کر لیا ہو؟ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوا ہے.
کیونکہ میرے بھائی اور دوستو ہمارے اندر وہ اخلاق بہترین نہیں پائے جاتے. غور کیجئے, جس کا اخلاق بہتر ہوگا تو قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوں گے, انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے, فلاں نمازی ہے نماز لا کر رکھا جائے گا, فلاں روزے دار ہے روزہ لا کر رکھا جائے گا, فلاں صدقہ خیرات کرنے والا تھا, فلاں بہت زیادہ پرہیزگار تھا, فلاں کے بہت سارے نیک اعمال ہیں, تمام اعمال ترازو میں رکھ دیے جائیں تو کون سے اعمال بھاری ہوں گے؟ کس عمل کی وجہ سے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ چیز کیا ہے؟ آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں, قرآن کے حدیث کی روشنی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی حسن الخلق, حدیث نمبر 2003, ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق, کہ قیامت کے دن جب میزان پر ترازو پر نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت انسان کے وہ اعمال جو بہت زیادہ وزنی ہوں گے, جو پلڑوں کو بھاری کر دینے والے ہیں, وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل نماز نہیں بتایا, وہ عمل روزہ نہیں بتایا, وہ عمل زکوٰۃ نہیں بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا حسن الخلق, اپنے اخلاق کو بہتر کر لو, ترازو تمہارے بھاری ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اخلاقی بہتر کر لیں نماز کو چھوڑ دیں, اخلاقی بہتر کر لیں روزے کو چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہوں گے تو ہم نماز بھی پڑھیں گے, ہمارے اندر اخلاق ہوں گے تو ہم روزے بھی رکھیں گے, ہمارے اندر اخلاق ہوں گے تو عبادات ہمارے اچھے ہوں گے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارے معاملات اچھے ہوں گے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے ہمارے لین دین اچھے ہوں گے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے, اور ہم ایک دوسرے سے کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, بیسک چیز اور اہم چیز وہ ہے حسن اخلاق. اب اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ قیامت کے دن یہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ رب العالمین کو محبوب بھی ہوگا, اور اس عمل کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہو جائیں گے. وہ حسن اخلاق ہے. جیسے کہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے, حدیث نمبر 482. وہ حدیث کیا ہے؟ الا اخبرکم باحبکم الی اللہ, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس عمل کے بارے میں جو عمل اللہ رب العالمین کو بھی بہت زیادہ محبوب ہے, اور کیا ہے؟ وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي, اور قیامت کے دن مجھ سے قریب کر دینے والی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حسن اخلاق ہے. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 485 ہے. میرے بھائی اور دوستو, پوری آیات احادیث اسلامی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حسن اخلاق بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے ہماری دنیاوی زندگی میں. اب آپ غور کیجئے گا, ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, روزہ رکھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, حج بھی کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اچھی بات ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنے والی ہیں, حقوق اللہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, تمام عبادتیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ حقوق اللہ ہے. لیکن دوسری طرف حقوق العباد کا ہی معاملہ ہے. ہم حقوق اللہ میں لاکھ اچھے ہو جائیں, ہمارے 100 میں 100 مارکس ہوں حقوق اللہ میں, لیکن حقوق العباد میں اگر فیل ہو جائے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب کے لیے, کامیاب اور کامرہ ہونے کے لیے حقوق اللہ میں جس طرح ہم کامیاب ہیں, حقوق العباد میں بھی کامیاب ہونا ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اگر ہم جنت میں بھی جا رہے ہوں گے, ہمارے حساب کتاب ہو جائیں گے, تو ہمارے معاملات, ہمارے لین دین کی وجہ سے, ہمارے رشتہ دار کی قطع رحمی کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے لوگ آ کر پکڑ لیں گے, تم جنت میں کیسے جا رہے ہو, تم تو ہمارے دشمن تھے, ہمارے تعلقات تو اچھے نہیں تھے, تمہارے اخلاق تو ہم سے اچھے نہیں تھے, تم کیسے اتنی آسانی سے چلے جا رہے ہو. معلوم کیا ہوا کہ وہ انسان بیچارہ جنت میں نہیں جا پائے گا, پھنس جائے گا. اور یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم بتاؤ کہ مفلس کون ہے, غریب کون ہے, مسکین کون ہے؟ تو اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول, مفلس انسان تو وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو, بیچارے کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو, بہت ہی غریب ہو, کسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, مفلس وہ نہیں ہے. المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, مفلس وہ نہیں جس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ مفلس کون ہے؟ یاد رکھو کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی پڑھا ہوگا، نماز میں 100 میں 100 مارکس، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا اس میں بھی کامیاب، روزے بھی رکھا ہوگا اس میں بھی کامیاب، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا اس میں بھی کامیاب، تمام چیزوں میں کامیاب ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی بھی دیا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور کسی پر الزام بھی لگایا ہوگا۔ وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال بھی ہڑپ لیا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا۔ اس کے بعد جس کو اس نے ستایا تھا دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین اس کے نماز کو اٹھائے گا، جس کو قتل کیا تھا اس کو دے دیا جائے گا۔ کسی کا مال کھایا تھا تو اس کے زکوٰۃ کو اٹھایا جائے گا، جس کا مال کھایا تھا اس کو دے دیا جائے گا۔ اس نے روزہ رکھا ہے، فلاں کسی اور کو کچھ تکلیف دیا ہوگا، الزام لگایا تھا، اس کے روزوں کو اٹھایا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا۔ بھائی یہ تو نماز پڑھ کے آیا تھا، زکوٰۃ دے کر آیا تھا، حج بھی کیا تھا، ماشاءاللہ تمام چیزیں اس کے پاس تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو گالی بھی دیا کرتا تھا۔ اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، اس کا زبان ٹھیک نہیں تھا، اس کے تعلقات صحیح نہیں تھے، اس کے ریلیشن شپ صحیح نہیں تھے۔ اس تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی نماز بھی اس سے چھن گیا، اس کا زکوٰۃ بھی اس سے چھن گیا، اس کے حج بھی اس سے چھن گئے، تمام نیک اعمال اس کے ختم۔ کس بنیاد پر؟ بھائی اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ انسان غریب ہے، کیونکہ وہ نماز تو لے کے آیا تھا لیکن اس کے پاس نماز ختم، کہاں چلا گیا؟ دوسرے میں بٹ گیا، تمام اعمال اس کے ختم ہو گئے، اب وہ اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے، یہ لاچار۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک بہترین اخلاق ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس کا ہمیں اور آپ کو پاس و لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اپنے اخلاق کے تعلق سے غور کریں تو بہت ساری چیزوں میں ہم جو محنت کرتے ہیں، اگر اسی چیز کو ہم غور کریں کہ کن کن چیزوں میں ہماری توجہ ہے اور کن کن چیزوں میں ہماری توجہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کون سے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں کس طرف جا رہے ہیں، اس تعلق سے میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ سب سے پہلی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوسری آیت سورہ جمعہ سورہ نمبر 63 آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اسی طریقے سے تیسری آیت سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 50، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اسی طریقے سے چوتھی آیت اور آخری آیت کیا ہے؟ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ پہلی آیت سورہ ال عمران میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دوڑو، وسارعوا یعنی کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ دوسری آیت نے فرمایا جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں کیا فرمایا؟ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ کوشش کرو، یہاں دوڑنے کے لیے نہیں کہا، یہاں کہا کوشش کرو، جب اذان دے دی جائے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو کوشش کرو کہ نماز مل جائے۔ تیسری جگہ فرمایا سورہ زاریات والے میں ففروا الی اللہ آیت نمبر 50 میں کہ تم لوگ اللہ کی طرف بھاگو، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے۔ ففروا کا لفظ ہے، فروا یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگو اللہ کی طرف۔ چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک کی جو ذکر کی آیت نمبر 15 میں، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، چل کر کے جاؤ اور روزی روٹی حاصل کرو۔ اب غور کیجئے، چاروں آیتوں کو سامنے رکھیے، غور کیجئے۔ اللہ نے جنت کا ذکر کیا سورہ ال عمران میں، کہا کہ دوڑ کر کے جاؤ، جنت کو پانے کے لیے کوشش کرو مغفرت کی طرف۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے نماز کے لیے کہا تو کہا کوشش کرو، فسعوا جلدی کرو نماز میں جانے کے لیے۔ اور جب اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جاؤ، سب کچھ چھوڑ کر جاؤ، ففروا یعنی بھاگ کر کے جاؤ۔ اور چوتھی جگہ ذکر کیا رزق کا معاملہ آیا،
روزی روٹی کا معاملہ آیا، پیٹ کا معاملہ آیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ چل پھر کر کے جاؤ اور روزی روٹی حاصل کرو۔ ان تمام جو آیتیں ہیں اس پر آپ غور کیجئے کہ ہماری دوڑ بھاگ، ٹرین پکڑنا ہو، الارم سیٹ کرنا ہو، دوڑ بھاگ کرنا ہو، ڈانٹ ڈپٹ سننے ہو، روزی روٹی کے لیے، لیکن فجر کی نماز میں اللہ رب العالمین 4 بجے بلایا تھا، مغفرت کی طرف ہم نہیں گئے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے کہا روزی روٹی کے لیے چل کر کے جاؤ، اسی روزی روٹی کے لیے ہم الارم سیٹ کر رہے ہیں، اسی روزی روٹی کے لیے ہم ٹرین کے دھکے کھا رہے ہیں، اسی روزی روٹی کے لیے ہم آفیسر سے ڈانٹ بھی سن رہے ہیں، اسی روزی روٹی کے لیے ہم رات میں واپسی میں گھر آتے ہیں اور تھکے ماندے ہوتے ہیں، اور اسی روزی روٹی کے لیے ہم ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے ہم تو لنچ کے ٹائم میں ہوتے ہیں، عصر کی ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے وقت ہوتا ہے تو ہم تو سب راستے میں ہوتے ہیں، عشاء کے وقت ہوتا ہے تو ہم تو کام سے تھکے ہوئے ہیں، اب کیا جائیں؟ اللہ رب العالمین دن بھر میں 5 مرتبہ نماز کی طرف بلایا، 5 مرتبہ اپنی طرف بلایا، 5 مرتبہ جنت کی طرف بلایا، مغفرت کی طرف بلایا، ہمارے کوئی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے کہا کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چل کر کے جاؤ روزی روٹی حاصل کرو، اسی کے لیے ہم دن بھر 24 گھنٹے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوڑیے نہیں، کوشش نہیں کیجیے، نہیں، ضروری ہے روزی روٹی کے لیے دوڑنا، کوشش کرنا، چلنا، تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں بھائی نماز کے لیے بھی کر لو، جس طرح آپ روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں جنت کے لیے کر لو، جس طرح روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں اس طرح قبر کے لیے بھی تیاری کر لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے قرآن کی باریکیوں پر غور کرنا ہمیں بہت ضروری ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اس کی باریکی، اس کے پوائنٹس جو نکات ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو ہم دوسروں کو پہنچائیں اور اس پر خود عمل کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا، ایک آخری بات، کہ اگر انسان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں، کسی بھی لیول پہ آپ دیکھ لیجئے، کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر عصری تعلیم حاصل کرنے والے اگر ان کا مارکس صحیح نہیں آیا، اچھے نمبرات نہیں لا پائے، تو ممکن یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لے گا، کیونکہ اس کا دار و مدار، اس کا پورے ذہن، پوری اس کی روزی روٹی، پورے فیوچر اس کا اس سرٹیفکیٹ پر ہے، اس کے پرسنٹیج پر ہے۔ لیکن ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، اس کی جو کانسیپٹ، سوچ یہ بیٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو یہ حاصل کر رہے ہو، لیکن رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے نمبر آئے نہ آئے، روزی روٹی آپ کی اس وقت لکھ دی گئی تھی جب آپ پیٹ کے اندر تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے آپ کی روزی روٹی لکھ دی، آپ کے معاملات لکھ دیے، آپ کیا کرو گے، اچھے ہوگے برے ہوگے، اللہ نے لکھ دیا۔ اس کے باوجود دنیا میں بھیج کر ہمیں اختیار دیا، چاہو تو اچھا کرو، چاہو تو برا کرو، اچھا کر کے جنت پالو، برا کر کے اپنا انجام سمجھو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں العالمین تو ہم تمام لوگ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، ہمیں موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور موت کے وقت شیطان کی گھڑگھڑاہٹ سے ہمیں بچا لینا۔ الہ العالمین ہمیں جو قرض دار انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔